تو وہ لے کے چل رہا تھا نا، اس نیزے کی 7.5 کلو گرام وزن کی تھی نوک اس کی، وہ نیزے کی نوک 7.5 کلو گرام کی تھی. تو اب نیزے کا پھل کتنا تھا اس کا اندازہ لگائیے. نیزہ کتنا طویل تھا تاکہ اس میں لچک نہ پیدا ہو، نیزہ اپنے سیدھ میں تنا رہے. اور اس نے وہ نیزہ علی مرتضیٰ کا سینہ تاک کے اب گھوڑے کو گیلپ اسپیڈ میں جو دوڑایا تو ابراہیم کے استاد نے اسپیڈ کا، ڈسٹینس کا کیلکولیشن کیا. اتنی دور سے آ رہا ہے، اس اسپیڈ سے میری سمت کو آ رہا ہے. وہ کیلکولیشن کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ مسکراتے کھڑے رہے ابراہیم کے استاد. جب نیزہ بالکل نزدیک آ گیا نا تو چشم زدن میں ہلکی سی حرکت کی، نیزے کو جھٹکا دیا. مرحب اتنی اسپیڈ میں تھا کہ نیزے کو جب ہلکا سا دھکا دیا نا تو وہ ڈس بیلنس ہو گیا، اوندھے منہ زمین پہ گر پڑا. گر پڑا زمین پہ. ابراہیم کا استاد بھی گھوڑے سے کود پڑا، بازو تھام کے اٹھایا، دھول صاف کی، گرا ہوا نیزہ ہاتھ میں تھمایا، بازو تھام کے گھوڑے پر بیٹھا دیا. پھر کوشش کر. یہ پھر چلا. ادھر مسلمانوں کے دل دھڑکے، یا رسول اللہ ذرا دیکھیے کتنی بھاری غلطی کر رہے ہیں علی، یہ موقع. مسٹر ڈیوتی ایک یہودی مورخ نے کتاب لکھی ہے خیبر کے اوپر ریسرچ کر کے. وہ لکھ رہے ہیں کہ اتنا چیخ و چلاہٹ مچائی لوگوں نے، یا رسول اللہ دیکھیے غلطی، علی نے غلطی کر دی، موقع. اوندھا پڑا دشمن ہے، مار کیوں نہیں دیتے علی؟ تو رسول اللہ بگڑ گئے، جھلا گئے، غصے میں اریٹیٹ ہو کے کہا، میاں چپ کرو، چپ بھی رہو، دیکھو علی کیا کرتے ہیں، گڑبڑ مت کرو. اتنی گڑبڑ مچا رہے تھے یہ پاس میں کھڑے. کیوں؟ 39 دن گئے تھے نا. ابھی یہ تو یہودی کہہ رہا ہے، یہودی نے یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں خیبر کا، یہ یہودی کی کتاب سے ہے. اس نے بتایا کہ علی کیسے لڑ رہے تھے. مسلمان کیا لکھتا ہے؟ اسوۃ الرسول میں ہے، جلد دوم. مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں بھائی علی کا کیا کمال تھا، علی نے کیا کمال کیا. خیبر خیل خموس کو فتح کر لیا تو اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو اس علم کا تھا جو علی کو دیا گیا تھا. معجزات تو علم کا تھا، علی کا کیا ہے اس میں کمال؟ اور وہ علم کیا تھا؟ ایک بانس کی کھپچی تھی. مولانا شبلی نعمانی تحریفات، مسلمان یہودی یہ لکھا اور مسلمان نے یہ لکھا ہے. وہ بانس کی کھپچی تھی اور بانس کی کھپچی میں پیغمبر اسلام نے اپنی زوجیتی زوجہ کا دوپٹہ ٹانگ دیا تھا، فریرا، پرچم. یہ اس کا معجزہ تھا جو علی نے خلے خموس کو فتح کر لیا. اس پرچم کا، اس دوپٹے کی برکت تھی. مسٹر ڈیوتی یہودی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ بانس کے کھپچی اور پرچم نے معجزہ دکھلایا تو دوپٹے والی کے ابا حضور بھی 39 دنوں تک دوپٹہ لے جاتے رہے، اس نے یہ معجزہ نہیں دکھلایا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہرحال حضور گفتگو ہماری کہاں سے کہاں نکل گئی. حضور سمجھانا تھا ابراہیم کے استاد کا کیریکٹر. سمجھ میں آیا؟ ابھی سنیے. جب اپنے باپ کو لڑتا ہوا صفین میں دیکھا تو 13 برس کا، اور جب حضرت عباس کو 11 برس کی عمر میں لڑتا ہوا دیکھا تو اب 13 برس کا ابراہیم بھی بے چین ہوا، مچلنے لگا ضد، میں بھی جنگ کروں گا، مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے. لوگوں نے پکڑ لیا. یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ پڑے تھے میدان کی طرف، پکڑ کے لائے گئے، پکڑ لیے گئے. بزرگوں نے تھام لیا اور جب بات زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے رونا شروع کیا. میرا دوست لڑ سکتا ہے 11 برس کا تو میں کیوں نہیں جنگ کر سکتا؟ میرا باپ لڑ سکتا ہے، میں کیوں نہیں لڑ سکتا؟
کہا میاں تم چھوٹے ہو اس قابل نہیں کہ جنگ کی جائے، یہ کھیل کا میدان نہیں ہے جہاں تم پریکٹس کرتے ہو جنگ کی، یہ سچ مچ کی جنگ ہو رہی ہے۔ کہا میں سچ مچ کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ اجازت نہیں ملی تو احتجاج کیا، اور بچے جو احتجاج کرتے ہیں نا سب سے بہترین، زمین پہ لیٹ گئے، اپنے پیر رگڑنے لگے، رونے لگے، میں بھی جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ بات زیادہ بڑھ گئی، رونے چلانے لگے، تو بات کائنات تک پہنچی۔ کہا کیوں مالک کیا بات ہے، تمہارا لڑکا رو کیوں رہا ہے؟ کہا مولا ذرا سمجھائیے اسے، دیکھیے ضد کر رہا ہے لڑنے کی، جانے کی اجازت مانگتا ہے، ذرا آپ ہی سمجھائیے اسے۔ مولا مسکرائے، مولا کائنات مسکرائے، اپنے شاگرد کے فن سے واقف تھے، اپنے شاگرد کی صلاحیتوں سے واقف تھے۔ مولا سامنے دشمن کے اوپر بھی نگاہ کیے ہوئے تھے، ان کی صلاحیتوں کا بھی اندازہ کر چکے تھے، اپنے شاگرد کی صلاحیتوں کا اندازہ تھا۔ مسکرا کے کہا مالک اگر ضد کر رہا ہے تو جانے کی اجازت دے دو۔ مولا یہ لڑکا 13 برس کا، کہا ہاں ہاں اسے اجازت دے دو، میں اس کی زندگی کا ضامن ہوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ کیوں؟ استاد جانتا تھا اپنی شاگرد کی صلاحیت کو، استاد جانتا تھا دشمن کی صلاحیت کو۔ کہا میں جانتا ہوں، چھوڑ دو اسے، دیکھو تو 13 برس کے ابراہیم نے ایسی معرکے کی جنگ کی ہے صفین میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی وجہ تھی۔ ایک خط اور لکھ دیجئے حضور۔ چلیے ایک خط اور لکھ دیا گیا۔ یہ خط لے کے جناب مختار واپس کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد لوگوں سے، دوستوں کو بلایا، خط دیے، اور اب خط ایک ایک قبیلے کے سردار کے پاس خط پہنچا دیا گیا، یہ ان کے پاس، یہ ان کے پاس، یہ ان کے پاس، یہ ان کے پاس۔ اب باری آئی خط پہنچانے کی ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس، تو خط لے جانے کے لیے 3 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا۔ ایک ابو عثمان الہندی، ایک یزید ابن انس، جناب یزید ابن انس، سنان ابن انس ملعون کا بھائی، جنتی یزید ابن انس، اور ایک دوسرے صاحب تھے۔ یہ تینوں خط لے کے چلے۔ یزید ابن انس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یزید ابن انس چوتھے امام، ہمارے دوسرے امام کے ساتھ بہت زیادہ زندگی گزار چکے تھے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے دوسرے امام کا بہترین سب سے معجزہ یہ تھا کہ وہ بہت شیریں زباں تھے۔ یوں تو ہر امام شیریں زباں ہیں، لیکن دوسرے امام کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بہت شیریں زباں تھے، اور یہ صحبت کا اثر تھا کہ جناب یزید ابن انس بھی بڑی شیریں زباں ہو گئے تھے۔ مطلب یہ جہاں جاتے تھے اپنے مقصد میں بات چیت میں کامیاب ہو کے لوٹتے تھے، تو ان کا انتخاب کیا گیا۔ یہ تینوں حضرات پہنچے۔ ابو عثمان الہندی، خوش ہونے کی بات ہے، ہندوستانی تھے۔ چندرگپت موریہ کے زمانے میں جب اس نے اپنے نجومیوں کے ذریعے حسین کے آواز استغاثہ سنی نا، حل من ناصر ینصرنا، تو اپنا ایک فوجی دستہ حسین کی نصرت کے لیے کربلا کو بھیجا تھا۔ اس دستے کا سردار عثمان ہندی کے والد تھے، راجپوت تھے، لیکن جب وہ پہنچے کربلا میں تو واقع کربلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی فوج کو، اپنی پلاٹون کو واپس ہندوستان روانہ کر دیا۔ وہ خود وہیں رہ گئے، اور جب رہ گئے تو وہ مشرف با اسلام ہوئے، شادی ہوئی ان کی کوفہ میں، بیٹا پیدا ہوا، عثمان اس کا نام تھا، اس لیے ابو عثمان الہندی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اب بھی جائیے آپ عراق میں تو مجھے جیسے حیدر ضامن نقوی ہے تو حیدر کے نام سے نہیں جانتے لوگ، کہیں گے، پوچھتے ہیں بھائی تیرے کتنے بیٹے کا؟ میری بیٹا نہیں، ایک ہی بیٹی ہے میری بڑی کا۔ کیا نام ہے اس کا؟ زہرا۔ تو وہ مجھے ابو زہرا کے نام سے پکارتے تھے، اے ابو زہرا، تعال تعال ادھر آ۔ تو ابو زہرا یعنی زہرا کے بابا۔ چہلم جو حضرات زیارت سے باب مشرف ہو چکے ہیں وہ خوب جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں خدا کرے کہ وہ زمانہ آئے وہ جائیں اور دیکھیں۔ بریانی بٹ رہی ہے، چائے پلائی جا رہی ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں چائے ابو علی، بریانی بو علی،
تو میں نے کہا بھائی یہ بریانی کیا بولی, بریانی کیسے بولتی ہے؟ پوچھا میں نے, یہ بریانی بولی, چائے بولی, یہ کیا چائے بولی, کیسے بولی چائے؟ تو کہا تم سمجھے نہیں, یہ چائے ابو علی ابن الحسین, یعنی حسین کی چائے ہے, علی ابن الحسین, علی ابو باپ کی, علی ابن الحسین کے باپ کی چائے, حسین کی چائے نہیں, وہ بیٹے کے نام سے, بیٹے سے باپ کو پہچانتے ہیں, ابو زہرا یعنی حیدر, چائے علی ابن الحسین, ابو علی ابن الحسین, علی ابن الحسین کے والد کے نام کی چائے یعنی حسین کی. بریانی ابو علی, بریانی ابو علی ابن الحسین, علی ابن الحسین کے والد کے نام سے بریانی یعنی حسین کے نام سے بریانی. تو ابو عثمان الہندی خط لے کے پہنچے, دیکھا خط پڑھا جناب ابراہیم نے, کہا کہ اس خط میں مجھے وہ انداز تحریر نہیں لگتا جو عام طور سے محمد حنفیہ لکھا کرتے ہیں. کہا خط تو حضور انہوں نے لکھا ہے. کہا میں یقین نہیں کر سکتا کیونکہ انداز تحریر مجھے نہیں لگتا کہ یہ محمد حنفیہ کا ہے, اور انہی خطوں کی وجہ سے تو واقع کربلا ہوا ہے نا, تو میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ خط انہوں نے لکھا ہے. تو وہ 40 سرداران کوفہ جن کے نام خط لکھے تھے محمد حنفیہ نے, طے یہ ہوا کہ ان کا ایک ایک نمائندہ, اب یعنی 40 نمائندے یہ خط لے کے محمد حنفیہ کے پاس جائیں, پوچھیں کیا حضور یہ خط آپ نے ہی لکھے ہیں؟ کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو 40 نمائندے وہ جن کے نام خط لکھے گئے تھے ان کے وہ خط لے کے محمد حنفیہ کے پاس پہنچے, خط دکھلائے گئے. انہوں نے کہا ہاں یہ خط میں نے لکھے ہیں. تشدید میں ایک خط اور لکھ دیا, تمہارے آدمی میرے پاس آئے, انہوں نے میرے لکھے ہوئے خط مجھے دکھائے, میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ خط میں نے ہی لکھے ہیں. واپس پلٹ آئے. اب جب ابراہیم ابن مالک اشتر نے دیکھا تو اب مقصد دوسرا ہوا. اب خود بنفس نفیس ننگے پیر ایک قبیلے کا سردار دوسرے قبیلے کے سردار کے گھر بنا بلائے نہیں جاتا تھا. اس زمانے میں معیوب سمجھا جاتا تھا بنا بلائے کوئی چلا جائے, لیکن آج ابراہیم ابن مالک اشتر ننگے پیر چلے جناب مختار کے گھر, دق الباب کیا. مختار نے دروازہ کھول, مختار کے سپاہی ملازم نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد جب ابراہیم کو دیکھا تو اس کی زبان لڑکھڑانے لگی, آواز بند ہو گئی. پوچھا مختار نے ارے بھائی کون ہے, کون ہے, بولتا ہے کیوں نہیں, بتاتا ہے کیوں نہیں؟ آواز نہیں نکل رہی تھی. ابراہیم دروازے پہ کھڑے تھے. مختار خود چل کے آئے, جب ابراہیم کو دیکھا لپٹ گئے, دونوں گلے لپٹ گئے. بہت دیر تک گریہ کرنے لگے. حضور آپ نے کیوں زحمت کی, مجھے بلا لیا ہوتا. مختار نے کہا مجھے بلا لیا ہوتا میں آپ کے پاس چلا آتا. کہا نہیں مختار, محمد حنفیہ کا خط آیا میرے پاس اور مقصد تمہارا نیک ہے, مجبوراً مجھے آنا پڑا. تمہارا مقصد نیک ہے, میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں, جب تک زندہ رہوں گا جیتے جی دولت سے دام درہم سقہ میں تمہاری مدد کروں گا ہر طریقے سے. اور وہ 40 سرداران کوفہ آئے, میٹنگ ہوتی رہی, بات چیت ہوتی رہی. آج کوفے میں جب ابراہیم خود مختار سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں, حکومت ہے عبداللہ ابن مطیع کی, والی و وارث امیر کوفہ ہیں عبداللہ ابن مطیع. یاد رکھیے سلسلہ چلا, میٹنگیں ہونے لگیں اور طے کیا گیا. جب بیعت ہونے لگی بہت ساروں نے بیعت کر لی. وہ لوگوں نے بھی بیعت کر لی جو جناب زینب کے خطبے کے اثر سے مجروح ہوئے تھے کہ تمہاری زبان تمہاری مثال خوبصورت شیریں زبان کنیزوں کی طرح سے ہے. انہوں نے بھی ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ لعنت ہے ہم پر, ہم حسین کی مدد کے لیے نہیں جا سکے, کم سے کم آپ مختار کی تو مدد کریں گے. کافی تعداد نے بیعت کر لی. تب طے ہوا 14 ربیع الثانی پنجشنبے کی شب کو, شب پنجشنبہ, مختار کے گھر کی چھت کے اوپر آگ روشن کی جائے گی. اور جب آگ روشن کی جائے گی تب بگل بجے گا, فوجی بینڈ بجایا جائے گا. اس رات میں 14 ربیع الثانی کی رات کو شب پنجشنبہ, جنہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا وہ سب نکل کے آئیں
اور میرے گھر پہ اکٹھا ہو جائیں تاکہ ہم خروج کریں گے، حملہ کریں گے، دارالامارہ پہ قبضہ کر لیں گے۔ پروگرام مرتب ہو گیا۔ 13 ربیع الثانی کی شب کو ہر رات بعد نماز مغرب جناب ابراہیم ابن مالک اشتر صلاح مشورہ کرنے کے لیے جناب مختار کے گھر کو جایا کرتے تھے، ہر روز بعد نماز مغرب۔ اس بات کی اطلاع جاسوسوں نے عبداللہ ابن متی کو دے دی کہ حضور اس طریقے سے میٹنگ ہو رہی ہے، خروج کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ عبداللہ ابن متی گھبرایا، اس نے کہا کہ بلاؤ پولیس کے افسر کو۔ یہ جو پولیس ہے نا جناب، پولیس، اسلام میں پولیس کا وجود نہیں تھا، آئی کہاں سے پولیس پتہ ہے آپ کو؟ حضرت خلیفہ دویم نے ہم کو پیدا کیا تو ہم ان کی پیداوار ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شاید اسی لیے دنیا میں، پوری دنیا میں ہاں لوگ ہم سے گھبراتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایسی سوتی ہوئی صلوات نہیں چاہتا جناب، پولیس والوں جیسی صلوات بھیجیے، درود پڑھیے محمد پوری قوت کے ساتھ۔ امام زمانہ کے سپاہی ہیں تو ایسی صلوات بھیجیے، رو رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ کوئی صلوات ہے؟ اس سے بہتر صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کاظم بھائی اگر یہ اسی طریقے سے پانی پلاتے رہیں گے تو میں 2 بجے تک بولتا ہی رہوں گا، اس لیے کہ میں بھی منہ میں چاکلیٹ رکھتا ہوں، جب ختم ہو جائے گا تب وہ بھی ختم ہو جائے گی تقریر۔ اب اتفاق سے بٹن رکھ لیا ہے۔ بہرحال 13 ربیع الثانی کی شب پولیس نے، جاسوسوں نے اطلاع دے دی۔ عبداللہ ابن متی گھبرائے اور عبداللہ ابن متی نے پولیس کے سربراہ ایاز بن مزارب کو بلایا کہ میاں ایاز یہ اطلاع ہے، کیا کہتے ہو؟ کہ حضور کرفیو لگا دیا جائے، سب سے پہلے کرفیو لگا دیا جائے۔ یہ کوفے میں آج تیسری مرتبہ کرفیو لگا، اسلام کے دور اسلام میں تیسری مرتبہ کرفیو لگا۔ پہلی بار حضرت عمر کے زمانے میں، دوسری بار جب کربلا کو فوجی بھیجی جا رہی تھی اس وقت لگا تھا، آج تیسری بار کرفیو لگا دیا گیا۔ ایاز بن مزارب نے کوفے میں کرفیو لگا دیا کہ کوئی گھر سے نہ نکلنے پائے، اور ہر محلے پر جہاں جہاں پر شک تھا کہ اہل بیت کے چالے ہیں، پولیس کی ٹکڑیاں فوج دستوں کے ساتھ تعینات کر دی گئیں۔ ریپڈ ایکشن فورس بھی تھا، لوکل سول پولیس بھی تھی، ریزرو پولیس بھی تھی، ریپڈ ایکشن فورس بھی لگا دیا گیا، کوئی نکلنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور ایاز بن مزارب نے مناسب سمجھا کہ ابراہیم کے گلی کے اوپر خود پہرے پر کھڑا ہو، 2000 سپاہیوں کو لے کر پولیس کا کوتوال کوفہ خود بنفس نفیس پہرے پر کھڑا ہوا اس گلی میں جو ابراہیم ابن مالک اشتر کی تھی۔ بعد نماز مغرب اب ابراہیم ابن مالک اشتر اپنے چند غلاموں کے ساتھ گھر سے نکلے اور تاکید کر دی، خبردار کوئی ساتھ میں ہتھیار نہ رکھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے بہادری، یہ ہے شجاعت۔ اس زمانے میں دستور تھا ہر آدمی اپنے پاس اب ایک اسلحہ تلوار لے کے چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں دستور ہے نوجوان اپنی جیب میں کنگا رکھتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس ایک تلوار تھی، وہ تلوار انہوں نے بطور مولا کائنات نے بطور تحفہ جنگ صفین میں دی تھی۔ جب صفین میں 13 برس کے ابراہیم نے جنگ کی تھی نا، معرکے کی، تو خوش ہو کے ان کے استاد نے اپنی تلوار انہیں بطور تحفہ دے دی تھی۔ تلوار پہ لکھا تھا سیف علی۔ اور اتفاق کی بات ہے
کہ وہ تلوار جو مولا کائنات کی جو تحفے میں حضرت ابراہیم کو دی گئی تھی، وہ تلوار آج بھی دنیا میں موجود ہے، سیف علی، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، وہ ہندوستان میں موجود ہے۔ گرودوارہ گوبند پور صاحب میں پنجاب میں وہ تلوار علی مرتضیٰ کی جو تحفے میں ابراہیم کو دی گئی تھی وہ رکھی ہے۔ کسی عرب شاہزادے نے وہ تلوار گرو نانک کے فرزند گرو گوبند سنگھ صاحب کو دے دی تھی، وہ تلوار گرودوارہ گوبند پور صاحب میں رکھی ہے، اور لوگ جاتے ہیں بنا مذہب و ملت کے، بلا کسی تفریق کے، اس تلوار سے، تلوار کی پوجا کرتے ہیں، تلوار سے منتیں مانگتے ہیں، لوگوں کی منتیں براتی ہیں۔ مولا کائنات کی تلوار سیف علی ابراہیم کو تحفے میں دی تھی۔ ابراہیم ہمیشہ تلوار لگائے چلتے تھے، اور ابراہیم کتنا خوبصورت تھا، ابراہیم کتنا ہینڈسم نوجوان تھا۔ سنیے گا آپ کہ اگر وہ تلوار لگائے، ابراہیم ابن مالک اشتر کوفے کے کسی گلی سے گزر رہے ہیں نا، تو بازاریں ہوتی ہیں دونوں طرف، وہ دونوں بازاروں میں جو مول تول کرتے ہوتے لوگ، اور ابراہیم گزر رہے ہیں تو تولنا بھول کے، منہ کھول کے، آنکھیں پھاڑ کے ابراہیم کو تکنے لگتے تھے، دیکھتے رہتے تھے اس وقت تک جب تک کہ ابراہیم اس گلی سے گزر کے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے تھے۔ اتنا خوبصورت تھا ابراہیم۔ اور ان دکانوں کے پیچھے جو مکان تھے نا، مکانوں میں جو عورتیں ہوتی تھیں، جب ان کو پتا چلتا تھا کہ گلی سے ابراہیم گزر رہے ہیں تو دوڑتی ہوئی چھتوں پہ آ جاتی تھیں ابراہیم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ تو ابراہیم ابن مالک اشتر اتنا حسین و جمیل تھا، تو قمر بنی ہاشم کیسا رہا ہوگا؟ تو دوستو، 13 ربیع الثانی کو نکلے، رات میں حکم دیا خبردار کوئی تلوار ساتھ نہ رکھے، کوئی اسلحہ نہ لے، نہتے چلو تاکہ دشمن کو شک نہ ہو۔ جیسی گلی کے نکڑ پہ پہنچے نا تو اندھیرے میں آواز آئی ایاز بن مزارب کی۔ اب وردی کا رعب بھی رکھنا ہے نا، جھوٹا ڈر لگا، اندر سے کانپ رہے، ابراہیم کی گلی ہے، کانپتے کانپتے، لیکن اپنے سپاہیوں پہ تو رعب رکھنا ہے، اپنی افسری دکھلانا ہے نا۔ کہا کون ہے؟ وہیں رکے۔ ابراہیم نے کہا رکو، سب رک گئے۔ کون ہو تم؟ کہ میں ہوں ابراہیم ابن مالک اشتر، بس نام سننا تھا، پسینہ آ گیا جبیں پر۔ کہ تم جانتے نہیں کرفیو لگا ہے؟ کہ لگا ہے تو لگا ہے، مجھ سے کیا مطلب؟ تم نے پھر بھی کرفیو کی خلاف ورزی کی؟ کہ کیسا کرفیو اور کس کے لیے لگا ہے؟ میں تو اپنے مقصد سے نہتا جا رہا ہوں، دیکھ لو۔ کہ وہ سب نہیں سننا چاہتا، یا تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، یا تو تم نے جرم کیا ہے، خلاف ورزی کی ہے کرفیو کی، یا تو تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، یا پھر تو اچھا یا پھر تو کیا، تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ابراہیم مالک اشتر کے فرزند کو جلال آیا۔ اے ایاز بن مزارب، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ابراہیم سے تو کہتا ہے کہ گرفتار ہو جاؤ، یا پھر تو مجھے قتل کرے گا؟ تیری یہ ہمت کہ تو ابراہیم سے کہے قتل ہو جاؤ؟ واپس پلٹ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ لوٹ جا، میں تجھے تاکید کیے دے رہا ہوں، پلٹ جا، اپنے راستے ہٹ جا۔ اب مجھے دھمکاتے ہو، خلاف ورزی کی ہے، پھر بھی مجھے ڈرا رہے ہو، کہ نہیں مانے گا تو، میں بار بار تجھے سمجھا رہا ہوں، ہٹ جا تو۔ اب آدمی کے رعب اور دہشت کا اندازہ لگائیں آپ حضرات۔ وہ ایاز بن مزارب کھڑا تھا نا، جب کبھی سپرنٹینڈنٹ پولیس کا کسی ڈسٹرکٹ کا جاتا ہے کہیں، تو ڈی ایس پی 2-4 سامنے ہوتے ہیں، ان کے سامنے 20-25 سرکل انسپیکٹر، پھر ان کے دائرے میں ہوتے ہیں سب انسپیکٹر، ہیڈ کانسٹیبل، وہ اپنے دائرے میں لے کے چلتے ہیں کہ ایسا نہ کوئی پتھر پھینک دے صاحب کو لگ جائے، صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے پولیس کے دائرے میں تھا، باڈی گارڈز کے دائرے میں محفوظ تھا۔ اب ایک پہرے پہ جو سپاہی نیزہ لیے کھڑا تھا، ان کا باڈی گارڈ، اس کی طرف اشارہ کیا جناب ابراہیم نے، اے تو ادھر آ۔
آواز کی دہشت تھی. اشارہ کیا, ابو خنتن حمدانی اس کا نام تھا. گھوڑے سے گھبرا کے کود پڑا, دوڑ کے آیا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا, حضور کیا حکم ہے؟ ملازم ایاز بن مزارب کا کھڑا ہے ہاتھ جوڑ کے ابراہیم کے سامنے. اس کے ہاتھ میں سے نیزہ لے لیا بڑے اطمینان سے. نیزہ جناب ابراہیم کا پسندیدہ ہتھیار تھا, انہیں نیزہ چلانا بہت پسند تھا. نیزہ لے لیا, اور ان کے دوست نے جو ان کا ساتھی تھے انہوں نے بھی کربلا کے میدان میں آخری وقت نیزہ ہی استعمال کیا. تلوار نہیں لی انہوں نے, تلوار نہیں بھی لی, نیزہ لے لیا, اچھالا, صحیح گرفت میں پکڑا کہ ایاز بن مزارب اگر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے, اب ابراہیم تجھ پر وار کر رہا ہے. تو نے کہا نا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, میں نے بہت تجھے سمجھایا, تو اپنی حرکت اور ضد سے باز نہیں آیا, تو لے یہ تبرکن میرا ایک ہاتھ تو مزہ چکھ لے. یہ کہہ کے اتنی زور سے ابراہیم نے نیزہ چلایا. اور اب ابراہیم کی کلائی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں آپ حضرات کہ نیزہ ایاز بن مزارب کی دوہری زرہ کو توڑتا ہوا, سینے کو چیرتا ہوا, پشت کی دوہری زرہ کو کاٹتا ہوا 1.5 بالش پیٹھ میں سے نکل گیا. اس کے بعد اب کلائی کی طاقت کا اندازہ لگائیں آپ ابراہیم کی, اس کو اس طریقے سے اچھال دیا فضا میں اور نیزہ کھینچ لیا. اپنے گھوڑے سے 12-14 فٹ آسمان میں بلند ہوا ایاز بن مزارب. نیزہ جو کھینچا تو اوندھے منہ زمین پہ ان کے پیروں کے پاس گرا. حکم دیا اپنے غلام کو کہ اس کے خنجر سے اس کا سر کاٹ لیا جائے. ایاز بن مزارب کا سر کاٹ لیا گیا. ابو خنتن حمدانی کے نیزے پر رکھ کے جھومتے ہوئے چلے جناب ابراہیم. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس حضور مجھے بھی بانیان مجلس نے وقت کے زندان میں قید کر دیا ہے, میرا وقت تمام ہوا چاہتا ہے. آپ کی زحمت 2-4 جملے عرض کروں اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کل عرض کروں گا. اس کے بعد لے کے چلے, جب اپنے افسر کا یہ حال دیکھا نا اور یہ انداز دیکھا کلائی کا, تو 2000 سپاہیوں میں بھگدڑ مچی. وہ اب پیچھے مڑ دوڑ کے چل, اولمپک چیمپئن, سب کے سب دارالامارہ بھاگے. اور ادھر جھومتے ہوئے حضرت ابراہیم جناب مختار کے گھر پہنچے. دق الباب کیا, دروازہ کھولا گیا تو جناب ابراہیم نے وہ نیزہ قدموں کی جانب جھکا دیا. مشعل کی روشنی میں جھک کے جناب مختار نے دیکھا, کہا یہ تو ایاز بن مزارب ہے. تو جناب ابراہیم مسکرائے, حضور ہے نہیں تھا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. حضور قصہ بالکل مختصر کر دوں آج کی مجلس کا یہ کہ اب ایاز بن مزارب کے واصل جہنم ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن متی گھبرایا. اس نے ایاز بن مزارب کے راشد ابن ایاز کو بلا کے کہا, دیکھ تیرے باپ کو ابراہیم نے قتل کر دیا. اس نے پیٹنا رونا شروع کیا. اس نے ایک ہاتھ اس کے منہ پہ مارا, کمبخت روتا ہے عورتوں کی طرح سے. جا یہ لے تلوار, جس طریقے سے ابراہیم نے تیرے باپ کو قتل کیا ہے تو بھی جا کے ابراہیم کو قتل کر دے. پوری سپاہی لے جا, پوری فوج لے جا. یہ اس کی موت آئی تھی, یہ چلا گرفتار کرنے کے ارادے سے. ادھر جناب مختار گھبرائے کہ بھائی یہ واقعہ ہو گیا, 2000 بھاگے ہیں, وہ اب اور زیادہ لشکر لے کے آئیں گے, گرفتار ہو جائیں گے خواہ مخواہ. اب ہمارے پاس تعداد بھی کچھ نہیں ہے. تو کہا گھر پہ آگ روشن کرو جلدی, چھت پہ. آگ روشن کی گئی, بگل بجا دیا گیا, تبل بجنے لگا, لیکن کوئی گھر سے نکل کے آ نہیں رہا. یہ تاکید کر دی گئی تھی, خبردار 14 ربیع الثانی کے علاوہ کبھی گھر پہ آگ روشن دیکھنا یا بگل سننا یا تبل کی آواز سننا تو گھر سے مت نکلنا, دشمن کا فریب سمجھنا. تو اب کوئی گھر سے نکل کے آ نہیں رہا. بہت بگل بجایا گیا, بہت تبل پیٹا گیا, کوئی نہیں نکل کے آتا. تو جناب مختار گھبرا گئے. کہ دیکھا ابراہیم, دیکھا تم نے ان کوفیوں نے وہی حرکت کی نا جو جناب مسلم کے ساتھ کی تھی. تو ابراہیم نے کہا نہیں نہیں حضور, گھبرائے نہیں آپ, گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم نے تو کہا تھا 14 ربیع الثانی کے علاوہ کبھی مت نکلنا, تو یہ کیسے آ سکتے ہیں؟ میں انہیں بلا کے لاتا ہوں. کہ تم جاؤ گے؟ ہاں میں جاتا ہوں, آپ گھر میں رکیے, میں جاتا ہوں. خود بنفس نفیس ایک محلے میں گئے. ہر محلے پہ پہرے دار تھے,
ہر محلے پر سپاہی تھے تعینات. ابراہیم کو دیکھا بھاگ کھڑے ہوئے, جہاں بھی جاتے تھے بھاگ جاتے تھے, بھاگتے رہے اور ایک ایک کو جمع کرتے رہے. 1800 آدمی جمع ہو گئے رات میں. اور اتفاق کی بات, شیش ابن ربعی کو 2000 کا لشکر دے کے بھیجا عبداللہ ابن متی نے کہ جاؤ مختار کے گھر پہ حملہ اور انہیں گرفتار کر کے لے آؤ یا قتل کر کے لے آؤ. 2000 کا لشکر لے کے شیش ابن ربعی گھبرایا. ابراہیم پہنچے ہیں وہاں پہ, مختار کے گھر پہ ابراہیم موجود ہیں. گھبرایا, حضور کا صبح ہونے دیجئے, ابھی جلدی کیا ہے, رات ہے, ابھی کچھ دیر میں صبح ہوا چاہتی ہے, صبح چلا جاؤں گا. کہا کمبخت ڈرتا ہے, لباس زنانہ پہن کے چوڑیاں پہن کے بیٹھ جا. کہہ رہا ہوں تو سے جا بھی, اور صبح کا بہانہ بناتا ہے, ڈر رہا ہے. وہ اب با دل ناخواستہ راضی ہوئے, 2000 کا لشکر لے کے چلے. ایک گلی کی نکڑ پر قیس ابن جناب قاسم ابن قیس جناب امام حسین کے قاصد تھے. خط لے کے کوفے میں داخل ہوئے, ابن زیاد نے گرفتار کر لیا. اتنا تشدد کیا گیا, اتنا ظلم ڈھایا گیا, جناب قیس نے امام حسین کے خط کھا لیے, چبا لیے, نکل گئے. بہت مارا گیا, بہت پیٹا گیا, پیر کے ناخن اکھاڑے گئے, ہاتھوں کے انگلیوں کے ناخن اکھیڑے گئے, بال کھینچے گئے داڑھی کے, سر کے بال نوچے گئے, برف کی سل پہ لٹایا گیا, الٹا ٹنگا کے پیٹا گیا. بتاؤ حسین نے کن کے نام خط لکھے تھے؟ پٹتا رہا قیس, لیکن نہیں بتایا کہ حسین نے کن کے لیے خط لکھے تھے. خط کا مضمون اور خط کس لیے بھیجے گئے تھے نہیں بتائے, نکل گئے. تو قیس سے جب قیس مرنے کے بالکل قریب ہو گئے نا, بہت دن ہو گئے گرفتاری میں, لاک اپ بند ہوئے, تو اب کوفے میں گڑبڑ پیدا ہوئی کہ بھائی قیس گرفتار ہوئے, انہیں عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا. تو ابن زیاد بھی گھبرا گیا, کہیں ایسا نہ ہو انقلاب ہو جائے قیس کے گرفتاری سے. تو ابن زیاد نے کہا قیس اچھا ٹھیک ہے, اب نہ بتاؤ صحیح, لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ رہا کر دیے جاؤ, تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم یزید کی اور میری تعریف کرو. قیس مسکرائے, کہا میری رہائی کی بس اتنی معمولی سی شرط ہے, چلو میں یزید کی شان میں, معاویہ کی شان میں قصیدہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, مگر یہاں مجھے جیل میں مجھ سے سن کے لاک اپ میں تجھے کیا ملے گا؟ دربار میں لے کے چل, بھرے مجمع میں لے کر چل, میں وہاں تعریف کروں گا, میری جان اگر بچتی ہے تو میں سب کے سامنے تعریف کر دوں گا. کہاں موت سے گھبرائے ہو, چلو تعریف کرو. مسجد کوفہ کی دروازے پر بلندی پر ٹھہرایا گیا قیس کو, پیچھے سپاہی پہرے پہ کھڑے ہیں. قیس نے کہا آؤ کوفے والو, نزدیک آؤ, میری بات بڑے غور سے سماعت کرو. یہ کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں یزید اور معاویہ کی تعریف کروں تاکہ میری جان بخش دی جائے, میں ان کی تعریف کروں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے. درود پڑھے محمد. جن کا کوئی حسب نسب نہیں ہے ان کی تعریف کروں, جو زنا زادے ہیں ان کی تعریف کروں, اور اس قسم سے تعریف شروع کر دی انہوں نے. تو ابن زیاد جھلایا, اشارہ کیا, دشمن نے دھکا دے دیا, اس بلندی سے مسجد کوفہ کی زمین پہ گرے اور جنت کو سدھارے قیس. یہ ان کا بیٹا قاسم ایک گلی سے آ رہا تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ, شمر کھڑے تھے وہاں پہرے پر. انہوں نے دیکھا قاسم آ رہا ہے, دونوں میں تلوار چلی. جناب قاسم کی پیشانی پر تازہ زخم تھا, اس سے خون بہ رہا تھا. ابراہیم نے جب دیکھا بیٹا یہ زخم کا نشان کیسا, کہا حضور میں گلی کی نکڑ پہ جیسے ہی پہنچا شمر نے مجھ پر حملہ کر دیا, میں نے اپنے دفاع میں حملہ کیا, میں نے بھی تلوار چلائی جو شاید اس کے پیٹھ پہ لگی ہے, اس نے بھی تلوار چلائی, لیکن میں نے اپنے آپ کو بچایا, لیکن وہ اتنا لگ گیا. اپنا رومال باندھا, جناب خدا جزائے خیر دے, بیٹا قیس, بیٹا قاسم, تیرا باپ بھی بڑا جنتی تھا, چل جلدی چل مختار کے گھر چل. اب یہ جو شمر کے لشکر کے بھاگے نا, اور ادھر سے شیش ابن ربعی 2000 کا لشکر لے کے چلا, یہ 600 وہ یہ 2000. اندھیرے کا وقت تھا, ایک گلی میں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. اب انہوں نے سمجھا یہ مختار کے سپاہی ہیں, انہوں نے سمجھا یہ مختار کے سپاہی ہیں. وہ تلوار چلی جناب, وہ تلوار چلی کہ یہ 500 نے 2000 کو کھدیڑ دیا.
اتفاق سے یہ 500 سپاہیوں نے 2000 کو خدیڑا. یہ ادھر سے ہانپتے کانپتے بھاگے, یہ ادھر سے بھاگے. دارالامارہ پہنچے, ہانپتے ہانپتے کہا شیش اب ربعی نے, ارے حضور میں نہیں کہہ رہا تھا آپ سے کہ صبح کا انتظار کر لیجئے, آپ مانتے نہیں, صبح ہونے نہیں دیا آپ نے. دیکھیے اندھیرے میں وہ بیٹھے تھے ہمارے انتظار میں, انہوں نے راستے میں حملہ کر دیا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے. کہا کس گلی کی بات کر رہے ہو؟ کہا اس گلی سے تو ہم آ رہے تھے, اس گلی سے تو ہم آ رہے تھے, ہم نے اپنے آپ کو پیٹ لیا ایک دوسرے کو. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو جناب علی جنگ ہوتے ہوتے صبح نمودار ہو گئی. جب صبح ہو گئی تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے عبداللہ ابن متی کے فوجی لشکروں سے کہا کہ بھائی جنگ تو گلی کونچوں میں ہونے سے رہی, اگر مرد ہو تو میدان میں چلو, وہاں لڑتے ہیں. کہاں چلو؟ میدان میں صف آراستہ ہوئی, سرکاری فوجیں اور وہ فوجیں جو جناب مختار کی تھیں. ایاز عبداللہ ابن متی نکل کے میدان میں آیا, کہا کہاں ہے مختار, آؤ مجھ سے لڑے. وہ انہوں نے خروج کیا ہے. جناب مختار چلنے کو تیار ہوئے. جناب ابراہیم نے پکڑ لیا, حضور آپ نہ جائیں, مجھے جانے دیں, میں جاتا ہوں, اس کے لیے تو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. کہا نہیں نہیں نہیں, بڑے شرم کی بات ہے, یہ مجھے آواز دے رہا ہے اور میں نہ جاؤں. کہا حضور یہ آپ کے ساتھ فریب کرے گا, مکر کرے گا. کہا نہیں نہیں میں جاتا ہوں, خدا حافظ, اللہ حافظ ہے. عبداللہ ابن متی نے اپنے چند ساتھیوں کو وہاں چھپا دیا میدان میں, بڑے بڑے پتھر دے کے. کہا جب ہماری آپس میں جنگ ہونا تو تم پتھر پھینک کے سر پہ دے مارنا, میں جب وہ چکرانے لگیں گے میں قتل کر دوں گا مختار کو, مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے ہی ہوا, جب جناب مختار جنگ کر رہے تھے, جنگ میں مصروف تھے, کسی نے پتھر سر پہ مارا. وہ پتھر لگا نہیں, مختار کے سینے پہ لگا. جیسے ہی سینے پہ زور سے پتھر لگا, ان کی سانس سینے میں رکی ایک دم سے. کچھ دیر کے لیے آدمی ساکت ہو گیا. یہ وہ لمحہ تھا کہ جب ابراہیم جناب مختار کو قتل کر دیتا, تلوار چلنا ہی چاہتی تھی کہ جناب ابراہیم دوڑ کے اس کے بیچ میں آ گئے. جب جناب ابراہیم کو آتا ہوا دیکھا, اس نے گھوڑا پلٹایا, اپنی فوج میں دوڑ پڑا. بچ گئے جناب مختار. کہا بھاگتا کہاں ہے, واپس آ. کہا نہیں نہیں میں نے تو مختار کو بلایا تھا, تم کیوں چلے آئے؟ واپس اپنے لشکر میں گھس گیا. تو پھر لشکر کی طرف سے, جناب مختار کی طرف سے ایک سپاہی جو بڑا بہادر اور شجاع تھا, قرہ ابن عبداللہ کو بھیجا گیا کہ بھئی آپ جائیں. وہ گئے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے, لیکن عبداللہ ابن متی نے دھوکے سے, وہی پتھر والا دھوکا, جب وہ کمزور ہو گئے تو ان کا ایک ہاتھ مجروح کر دیا, زخمی کر دیا. ہاتھ کا زخمی ہونا تھا, اللہ اکبر, ہاتھ کا ایک بازو کا زخمی ہونا تھا کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو غصہ آیا. کربلا میں ان کے دوست کی یاد آ گئی, ہاتھ مجروح ہوا, دوڑ کے میدان میں تشریف لے گئے. اس کو قتل کرنا چاہا, وہ بھاگ گیا, لیکن ساتھی جو تھے اس کے قتل ہو گئے. سبوں نے ایک مرتبہ مل کے حملہ کر دیا, اور حملہ اتنا شدید تھا کہ عبداللہ ابن متی کو بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ملا, موقع نہیں ملا. کوفے سے باہر بھاگ نہیں سکا, اس لیے کہ ابراہیم نے اپنے سپاہیوں کو دروازے پہ پہرے پہ لگا دیا تھا. لہٰذا مجبوراً اپنے ہی دارالامارہ میں, اپنے ہی محل میں چھپ کے اس نے دروازہ بند کر لیا. بس حضور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ایک واقعہ میں نے ہاتھ کے مجروح ہونے کا سنایا. آج میں ابراہیم کے دوست کا تذکرہ کروں گا کہ جسے قمر بنی ہاشم کے نام سے لوگ جانتے ہیں. آپ آمادہ ہو جائیں آپ حضرات, لیکن سوچنے کی ایک بات ہے کہ جو اتنا قوی اور طاقتور ہو کہ جس نے 11 برس کے سن میں فرات پہ قبضہ کر لیا تھا. واقعہ کیا تھا؟ صفین میں, جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھیوں نے فرات پر قبضہ کر لیا کہ علی کے اوپر پانی بند کر دو. پہرے پہ 2000 سپاہی کھڑے کر دیے. علی نے کہلا بھیجا, دیکھو ہماری جنگ پانی کے لیے نہیں ہے. کہا نہیں, تمہیں پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا. تمہاری فوج میں کچھ ایسے سپاہی ہیں جنہوں نے خلیفہ سیم پر پانی بند کر دیا تھا, یعنی ان کا اشارہ مالک اشتر کی طرف تھا. تمہیں پانی نہیں ملے گا. جب پیاس کی شدت ہوئی, کچھ علی مرتضیٰ کے بوڑھے سپاہی پیاس سے بے حال ہوئے, نڈھال ہوئے, تو اب جناب حضرت عباس سے رہا نہیں گیا. دوڑتے ہوئے آئے, ایک چھوٹا سا دستہ تیار کر لیا, پیاسوں کا لشکر تیار کیا,
اپنے باپ کی خدمت میں آئے، بابا آپ ان لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ نے مشاہدہ فرمایا، ہاں میرے لال دیکھ رہا ہوں، یہ کافی پیاسے ہیں، صبر کیا جائے بیٹے، صبر کے سے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں پانی کا انتظام کر دوں؟ 11 برس کا عباس پوچھ رہا ہے، بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پانی کا انتظام کر دوں؟ کہا میرے لال تیرا اختیار ہے۔ جست کر کے گھوڑے پر عباس بیٹھے اور کہا اپنے ساتھیوں سے، میں اب فرات پہ قبضہ کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، 11 برس کا بچہ، میں اب کتاب ذکر العباس، میں اب فرات پہ قبضہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو پانی پینا چاہتا ہے میرے پیچھے چلا آئے۔ 11 برس کے عباس نے 2000 کے لشکر کو کھدیڑ دیا، فرات پہ قبضہ کر لیا، پہرا لگا دیا، اپنا علم نصب کر دیا۔ اب گھبرایا معاویہ اور اس کے سپاہی، ارے علی نے قبضہ کر لیا، فرات پہ علی کھڑے ہیں، فرات پہ علی کھڑے ہیں، فرات پہ علی کا قبضہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے، ہمیں کیسے پانی ملے گا؟ کہا فرات، جب معاویہ نے کہا جاؤ علی سے کہو کہ ہماری جنگ پانی کے لیے نہیں ہے، ان سے کہو کہ ہمیں پانی پینے کی اجازت دے دی جائے۔ آئے، کہا یا علی ہاں ہماری جنگ پانی کے لیے نہیں ہے۔ کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہماری جنگ پانی کے لیے نہیں ہے، مگر تم مانتے نہیں، لیکن مولا آپ نے تو قبضہ کر لیا ہے پھر فرات پہ۔ کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں زور کی، قبضہ کس نے کیا ہے؟ پھر وہ کون ہے جس نے قبضہ کیا ہے؟ کہا اچھا ہمیں پانی پینے کی اجازت ہے؟ کہا میں کون ہوتا ہوں تمہیں اجازت دینے والا؟ بھرم رکھ لیا باپ نے اپنے بیٹے کا، باپ نے اپنے بیٹے کی عزت رکھ لی، میں کون ہوتا ہوں تمہیں اجازت دینے والا؟ جس نے قبضہ کیا ہے اسی سے پانی پینے کی اجازت کیوں نہیں مانگتے؟ دوڑے آئے، صاحبزادے کیا ہمیں پانی پینے کی اجازت ہے؟ 11 برس کے عباس نے جواب دیا، تم پانی پی سکتے ہو، تمہارے جانور بھی پانی پی سکتے ہیں، لیکن قبضہ بہرحال فرات پر عباس کا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہادری، یہ شجاعت، 11 برس کے سن میں 6 فٹ 2 انچ کا قد، اور یہ اس بہادری کے ساتھ ساتھ، اس شجاعت کا ساتھ ڈسپلن بھی کوٹ کے بھرا گیا تھا۔ اکثر دیکھا گیا ہے شجاع آدمی، بہادر آدمی، طاقتور انسان کبھی کبھی حکم کی خلاف ورزی بھی کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مقصد اسے حاصل کرنا ہو، بہت بوڑھے رم سمجھائیں امیاں رکو صبر کرو، لیکن وہ مانتا نہیں جب تک کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن عباس کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ بہادری اور شجاعت کے ساتھ ساتھ ڈسپلن بھی کوٹ کے بھرا گیا تھا۔ کیسے بھرا گیا تھا؟ مجھ سے سنیے آپ حضرات۔ کتاب ذی العباس، 5 برس کے عباس، پہلے بچپنا سن لیجئے۔ 3 برس کے عباس علی مرتضیٰ کے زانو پہ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ علی نے اب بتایا بیٹا کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کہا عباس نے بابا اللہ ایک ہے۔ اب اس کے بعد گنتی کا نمبر آیا، میتھمیٹکس کا۔ اب بابا بیٹے کو سکھا رہا ہے، بیٹا ایک کہو، ایک۔ اس کے بعد کہا 2، کہا بابا 2 نہیں کہوں گا۔ بیٹا کیوں 2 نہیں کہے گا؟ نہیں بابا 1 کے بعد 2 نہیں کہوں گا۔ بیٹا کیوں 2 نہیں کہے گا؟ 3 برس کا عباس جواب دیتا ہے، بابا جس زبان سے اللہ کو 1 کہہ دیا ہے، اب اس کے بعد 2 کا نمبر نہیں گنوں گا۔ یہ توحید اتنی مضبوط اس بچے کی، جب یہ بچہ 5 برس کا ہوا نا، تو جب جناب زینب اور ام کلثوم کیا کرتی تھیں، 5 برس کے بچے کو ام البنین سے لے کے اپنے گھر آ جاتی تھی، جب صبح ہوتی تھی نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، دن بھر اپنے گھر میں رکھتی تھی بچے کو، پھر رات جب ہوتی تھی تو ام البنین کے پاس جا کے چھوڑ دیتی تھی عباس کو۔ عباس 5 برس کے عباس ہیں۔ ایک دن میں لوٹ آئے عباس۔ کہا بیٹا آج جلدی چلے آئے؟ نہیں، ایک دن دیر سے لوٹے۔ کہا بیٹا کر دیا عباس؟ ماں نے پوچھا بیٹا میرے لال تو نے دیر کر دی، آج گھر جلدی کیوں نہیں آیا؟ کہا اپنی بہن زینب کے گھر میں کھیل رہا تھا۔ کہا کیا کہا تو نے؟ بہن زینب کے گھر کھیل رہا تھا؟ ادھر آ نزدیک آ۔ اب بچہ ڈرتا ہوا 5 برس کا نزدیک آیا۔ ام البنین نے پوچھا اے میرے لال تو جانتا ہے کہ میرا کیا مرتبہ ہے؟ کہا ہاں آپ میری ماں ہیں، مادر گرامی ہیں، تو میرا مرتبہ بھی جانتا ہے نا؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہ اللہ اپنے ہاتھ آگے کو بڑھا۔ اب 5 برس کے چھوٹے سے عباس نے اپنے چھوٹے ہاتھ آگے بڑھائے۔ کہا میرے سر پہ رکھ۔ اب چھوٹے سے عباس نے چھوٹے ہاتھ اب اپنی ماں کے سر پہ رکھے۔ کہا کھا میرے حق کی قسم کھا کے یہ بات سن۔ ڈسپلن سکھایا ماں نے، آج کے بعد میرے لال عباس کبھی زینب کو اپنی بہن مت کرنا۔ اے عباس آج کے بعد اپنی زینب، شہزادی زینب کو بہن مت کہنا۔ پوچھا عباس نے اے مادر گرامی پھر میں کیا کہوں گا؟
اگر بہن نہیں کہوں تو میں کیا کہوں گا؟ میرے لال تو غلام ہے، تو غلام ہے، وہ تیری شہزادی ہے، تو غلام ہے میرے لال، تو اپنی بہن کہتا ہے انہیں، میرے حق کی قسم آج کے بعد تو کبھی انہیں بہن مت کہنا۔ اچھا اگر وہ پوچھیں، اے ماں اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ بتا میں تیری کون ہوں تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ ام البنین نے فرمایا میرے لال کہنا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ پھر ترکیب بتائی، اے میرے لال جناب زینب کا جب سامنا ہونا تو 10 قدم دور رک جانا، رکوع میں جیسے جھکتا ہے آدمی جھک جانا میرے لال، غلام ایسے ہی جھک کے اپنی شہزادی سے بات کرتے ہیں، اپنی دونوں آنکھیں نیچی کرنا، اپنے اب پیشانی پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہنا شہزادی فرمائیے کیا حکم ہے۔ یہ سلیقہ سیکھنے کے بعد جب دوسرا دن ہوا، حضرت عباس آئے اپنے زینب کے گھر میں، تو جناب زینب نے پوچھا اے بیٹا عباس بتا میں تیری کیا ہوں؟ تو 10 گز کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے عباس نے رکوع کے بل جھک کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیشانی پہ رکھ کے غلاموں کی طرح سے کہا شہزادی آپ میری شہزادی ہیں۔ کہ تو میرا بھائی نہیں ہے؟ کہ نہیں میں آپ کا غلام ہوں، آپ میری میں تیری کچھ نہیں میں آپ میری شہزادی ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ جناب زینب نے مثنوی غصہ جھوٹ موٹ کا غصہ بتایا، اچھا اے عباس اگر میں تیری کوئی نہیں ہوں تو میرے گھر کیوں آیا ہے پھر تو؟ چلا جا واپس۔ عباس الٹے پیر واپس پلٹے اپنے گھر پہنچے۔ ام البنین نے کہا میرے لالا جلدی آ گیا، آج بڑی جلدی آ گیا، کیا ہوا؟ بی بی زینب نے شہزادی زینب نے کہا چلا جا، ڈانٹ کے بھگا دیا مجھے، میں آ گیا ہوں۔ ام البنین گھبرائی کا جناب زینب ضرور ناراض ہو گئی ہیں، کہا عباس نکل میرے گھر سے نکل جا، جب تک کہ زینب تجھ سے راضی نہیں ہوگی میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ اب 5 برس کا عباس جائے تو کہاں جائے؟ ماں نے گھر سے نکالا واپس مت آنا، زینب نے کہہ دیا جب میں تیری کوئی نہیں لگتی تو میرے گھر مت آیا کر۔ عباس رات ہو گئی، عباس جناب زینب کی دروازے کی ڈیوڑی پہ سر رکھ کے سو گئے۔ 5 برس کا عباس دروازے پہ مٹی میں سو گیا۔ تہجد کی نماز کے لیے زینب اٹھی، ام کلثوم اٹھی، دیکھا ایک بچہ سایہ نظر آیا بچے کا، دیکھا دل محسوس کے اپنا دل ہاتھ رکھ لیا، اے عباس گود میں اٹھایا، دوڑتی ہوئی ام البنین کے پاس گئی، اے مادر گرامی یہ عباس کا کیا حال ہوا ہے؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میرے پردے کے محافظ کا کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ جس نے 11 برس کی سن میں فرات پہ قبضہ کر لیا تھا، اللہ اکبر، حسین کو کتنا اعتماد تھا اس کی بہادری پر۔ جب عمر سعد کا 10,000 کا لشکر بڑھا تھا 9 محرم کو، تو پوری فوج کو نہیں کہا، حسین نے کہا عباس ادھر آؤ ذرا یہ 10,000 کا لشکر کیوں بڑھ رہا ہے، ذرا پوچھو مقصد کیا ہے۔ عباس گھوڑے پر بیٹھے تیوریوں پہ بل ڈالا، آنکھوں سے گھور کے دیکھا، تیوریوں کے اوپر بل ڈالا تو نگاہوں کی دہشت سے 10,000 کا بڑھتا ہوا لشکر رک گیا، نگاہوں کی زور سے 10,000 کا لشکر رک گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اکبر عباس کی شجاعت تھی، یہ عباس کی بہادری تھی۔ جب خیمے ہٹانے کا موقع آیا نا تو جناب عباس نے تلوار نکال لی۔ کس کی مجال ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے فرات کے کنارے سے پہلے یہ خیمے ہٹا لیے جائیں؟ حسین گھبرائے، عباس کو جلال آ گیا ہے، حسین گھبرائے، دل میں سوچا میں نے اب تک میرے شیر کو اتنا روکا ہے کہ اب مجھے روکنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ کچھ سوچ کے بڑی تیز قدموں سے خیمے میں تشریف لے گئے حسین۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کو پریشان دیکھا، جو خیمے کے باہر چیخ و چلاہٹ اور گھبرا محسوس ہوئی۔ بات کا بھائیا یہ چیخنے چلانے کا کیا ہو رہا ہے، مقصد کیا ہے، یہ دشمن کیوں چیخ چلا رہے ہیں، یہ عباس کو کیوں غصہ آیا ہے؟ جناب حسین نے سر جھکایا، بہن زینب یہی تو میری پریشانی کا سبب ہے۔ دشمن کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے سے پہرے ہٹا لیے جائیں، تو پھر بھیا ہٹا لیجئے خیمے، عباس سے کہہ دیجئے کہ خیمے ہٹا لیے جائیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہا بہن زینب یہی تو میری پریشانی کا سبب ہے، میں نے عباس کو اب تک اتنا روکا ہے
ہے، میں نے اپنے شعر کو اب تک اتنا روکا ہے کہ اب میرے شعر کو روکنے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے شعر کو روکنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اے بہن، میں شرماتا ہوں کہ کیسے عباس کو روک لوں۔ کہا بھیا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، مشکل کشا کے بیٹی نے حسین کی مشکل آسان کر دی۔ کہا بھیا جا کے کہنا کہ زینب یاد کر رہی ہے، اب حسین کی مشکل آسان ہو چکی تھی۔ دوستو اب حسین بڑی تیز تیز قدموں سے عباس کی سمت کو آ رہے تھے۔ اب عباس نے دیکھا حسین بڑی تیزی سے میری طرف آ رہے ہیں۔ عباس نے خیال کیا کہ یہ مجھے روکنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تلوار زمین پہ پھینک دی۔ اس سے پہلے کہ مجھے حسین روکے میں حسین کے قدموں سے لپٹ گیا، حسین سے لپٹ گیا۔ اب اس غلام کو مت روکیے گا۔ اب حسین نے اٹھایا عباس کو گلے سے لگایا، نہیں عباس۔ پھر کہا حسین میں تمہیں روکنے نہیں آیا عباس۔ کہا پھر آپ تیز تیز میری طرف کو کیوں آ رہے تھے؟ کہا میرے بھائی عباس تمہیں بہن زینب بلا رہی ہے۔ زینب کا نام سنا، خیمے میں تشریف لے گئے، 10 گز دور رکوع کی سمت بڑھے، ہاتھ دونوں پیشانی پہ رکھے، شہزادی فرمائیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، ڈسپلن اسے کہتے ہیں دوستو۔ کہا اے بھیا عباس اگر یہ کہتے ہیں خیمے ہٹا لو تو ہٹا لو میرے بھائی، اس میں ہٹ کیا ہے؟ کہا شہزادی جیسا آپ کا حکم ہے۔ وہ سپاہی جو اب تلوار نکال کے کھڑا تھا، کس کی مجال ہے خیمے نکال ہٹائے؟ اب وہ اپنے ہاتھ سے خیمے کی میخیں اکھاڑنے لگا، آنسو جاری ہے، خیمے کی میخیں اکھاڑ رہا ہے عباس۔ اللہ اکبر۔ دوستو کوئی غم میں اللہ نہ رلائے سوائے غم حسین کے، اجرکم علی الحسین۔ ذرا کبھی آپ نے غور کیا 11 برس کی سن میں جس نے فرات پہ قبضہ کر لیا، جو اپنے ابروؤں کے بل پہ 10,000 کے لشکر کو لوگ لیتا ہو، پھر اس کے ہاتھ اس کے جیتے جی کیسے کاٹ لیے گئے؟ پھر جیتے جی اسے ہاتھ کون ایسا تھا؟ اللہ اکبر۔ سرزمین عرب پہ کون ایسا تھا جو عباس جیسے بہادر کا ہاتھ کاٹ سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔ بہادری دیکھیں، جب واقعہ کربلا کو بہت دن ہو چکے، ام البنین جاتی تھی جنت البقیع میں، خط بناتی تھی، اشارہ کرتی تھی یہ میرے چھوٹے بیٹے کی خبر ہے، اور روتی تھی میرے لال تو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ دوسرے بیٹے کی خبر بناتی تھی، تیسرے کی بناتی تھی۔ اب جب عباس کی خبر بناتی تھی تو خط بنا کے ہاتھ روک لیتی تھی۔ اے میرے لال عباس، اے میرے لال عباس، تیری ماں کو یقین نہیں آتا۔ اے میرے عباس، تیری ماں کو یقین نہیں آتا، تو کربلا میں قتل کر دیا گیا، میں تیری خبر نہیں بناؤں گی۔ ہاں میرے لال عباس، جب میں زینب کے بازوؤں پہ اجرکم علی الحسین، جب میں زینب کے بازوؤں پہ رسن کے نشان دیکھتی ہوں میرے لال، تو مجھے شک ہوتا ہے کہ تو قتل کر دیا گیا۔ اگر تو ہوتا تو زینب کے رسن باندھی جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ وقت آیا دوستو جب عباس کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑے امام سے اجازت مانگنے لگے، مولا اب میرا نفس میرے سینے میں تنگی کر رہا ہے، میرے گود کے پالوں کو میں نے زمین سے اٹھایا، اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، اب مجھے اجازت دیجئے، جنگ کی اجازت دیجئے۔ حسین نے بڑی خوبصورتی سے جناب عباس کی شجاعت کا رخ موڑ دیا دوستو، ورنہ کربلا کا رخ کچھ اور ہوتا۔ عباس کو اجازت نہیں دی۔ حسین نے کہا عباس اچھا تم اگر جانا ہی چاہتے ہو نا تو پہلے سکینہ کے لیے پانی کا کچھ انتظام کر دو۔
اللہ اکبر، آواز دی بیٹی سکینہ ادھر آؤ، بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہا بیٹی پیاسی ہو نا؟ امو جان بہت پیاسی ہوں، امو جان بہت پیاسی ہوں۔ کہا لاؤ اپنا مشکیزہ، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ بچی دوڑتی ہوئی گئی، بچی کو یقین تھا امو کے اوپر میرا امو کہا ہے اس نے ضرور پانی لائے گا۔ بچی دوڑتی ہوئی گئی، اپنا مشکیزہ بڑھایا، لیکن کچھ سوچ کے بچی نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اے میری سکینہ، اے بیٹی کیا ہوا، مشکیزہ دیتی کیوں نہیں؟ امو جان صبح سے یہ لباس میں جو بھی گیا وہ زندہ پلٹ کے نہیں آیا، وہ لباس میں جو بھی گیا امو جان، یہ لباس میں صبح سے جو بھی گیا وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا، مجھے پیاس نہیں لگی ہے۔ کہا بس اتنی سی بات ہے؟ ارے مولا علی، خیبر سے ذرا اس طرف کو رخ کر کے دیکھیے، آپ نے پشت کے اوپر زرہ نہیں پہنی تھی، آپ کے بیٹے کی شجاعت کا مظاہرہ کرے مولا۔ اب عباس نے زرہ اتار کے سکینہ کے قدموں پہ ڈال دی، بیٹی یہ لو میں نے یہ لباس اتار دیا۔ اب جناب سکینہ نے مشق دی، عباس بنا زرہ پہنے ہوئے میدان میں تشریف لے گئے۔ جب پانی لے کے پلٹ رہے تھے تو دشمن نے محسوس کیا کہ ہوا کے ساتھ ساتھ جناب عباس کے دامن بھی ہل رہا تھا، انہوں نے محسوس کر لیا عباس زرہ پہنے ہوئے نہیں ہے۔ پیچھے سے چھپ کے مرہ ابن منظر عبدی نے جناب عباس کے دانے ہاتھ پہ تلوار چلائی، فطرت انسان ہے، ہاتھ پہ تلوار لگی۔ عباس نے گھوم کے دیکھنے کی کوشش کی، وہ بائیں طرف کو آ کے اس نے پھر تلوار چلا دی۔ اب دونوں ہاتھ عباس کے جاتے رہے، مشکیزے کا تسمہ دانتوں سے دبایا، سر سامنے کی طرف جھکا کے بچاتے ہوئے مشکیزے کو چلے۔ صاحب ہرملہ کا تیر چلا، مشکیزے پہ لگا، پانی کے ساتھ عباس کا خون بھی بہنے لگا۔ اب سپاہی جو بھاگے تھے وہ آہستہ آہستہ سمٹنے لگے۔ کوئی کہتا تھا عباس تم بڑے عرب کے بہادر ہو نا، لو ہم تلوار چلاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ کوئی کہتا ہم گھڑ چلاتے ہیں، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا۔ عباس بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، اے شیخ تو اس وقت کہاں تھا جب میرے ہاتھ تھے، تو اس وقت کہاں تھا میرے ہاتھ تھے۔ کسی نے گھڑ چلایا، اب عباس زمین پہ تشریف لائے۔ عباس زمین پہ گرنے والا ہر آدمی، گھوڑے سے گرنے والا آدمی ہاتھوں کو ٹیک کے گھوڑے سے زمین پہ گرتا تھا، عباس منہ کے بس زمین کربلا پہ گئے۔